میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جا رہا ہے۔ اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں 4 فرشتوں کو بہت مقام عطا فرمایا کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان میں 4 صحابہ کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے، جن کو خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 4 صحابہ کو باقی سب صحابہ پر فوقیت حاصل ہے۔ تو انہی 4 صحابہ میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے بھی فضائل اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، یہ بھی انہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بیعت رضوان جو ہوئی، یہ صلح حدیبیہ ہوئی، پیچھے مین وجہ کیا تھی؟ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کر کے لے گئے۔ تو یہ آیات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ تاجر پیشہ آدمی تھے، تجارت کرتے تھے۔ تجارتی قافلے کے ساتھ کہیں گئے، رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو آواز دے رہا ہے کہ اے عثمان، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تم ان کے صحابی بنو گے۔ یہ واقعہ انہوں نے خواب دیکھا تو بڑے حیران پریشان تھے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اپنی خالہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو خالہ نے بھی اچانک کچھ ایسی باتیں ان سے کی کہ یہ حیران رہ گئے ان سے۔ وہ کہنے لگی عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ گھر میں چھڑا تو کہنے لگی عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تو اس نبی پر ایمان لائے گا اور نبی کی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں آئیں گی۔ اب یہ ان کو تو بس ایسے باتیں تھیں، ان کو کیا پتا تھا بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کچھ واقعات پیش آئے۔ جب یہ تجارت سے واپس آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ دوستی گہری تھی ان کی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میرا کام وہی آپ کا کام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان، ہم بتوں کے پجاری یہ لوگ تھے، عرب کے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہ تو بہت عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور آپ کو کچھ فضائل بتائے، پہلے بھی واقف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اخلاق اور کردار سے۔ ظاہر بات ہے 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے بظاہراً، تو پہلے صادق اور امین کے لقب سے یہ مکہ کے لوگ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی صداقت کا چرچا تو پہلے ہی تھا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور آپ بھی اسلام کو قبول کر لیں۔ اور بہت ساری باتیں کی، تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، یہ بڑے متاثر ہوئے۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ عثمان کیا خیال ہے تیرا، دین کو قبول کر لے؟ تو پہلے متاثر ہو چکے تھے، کچھ خواب میں اشارات میں مل چکے تھے، تو فوراً بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن بہت بڑی پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بھی برائے بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، گالیاں دینے پر اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے پر اتر آئے۔ وہی لوگ جو 40 سال تک صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں سے کہتی کہ چونکہ اللہ کے نبی کا بچپن بھی مکہ میں گزرا تھا، مائیں اپنے بچوں کو کہتی کہ بیٹا اس جیسا بننا، یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو اس طرح ترغیب دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لوگ متاثر تھے، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا کوہ صفا پر قریش کو جمع کر کے اعلان فرمایا، بس ایک ہی اعلان تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پر سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا بھی آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس بدبخت نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، الہٰذا جماعتنا، اسی وجہ سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ اب دیکھیں یہ توحید میں ایسی تاثیر ہے کہ 40 سال جس کے گیت گاتے تھے، جس کو صادق اور امین کہتے تھے، صرف ایک جملے نے سب کو دشمن بنا دیا، اپنے بھی برائے بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے۔ اور یہی حال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا۔ یہ بڑا معزز گھرانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5ویں پشت میں جا کر سلسلہ نسب مل جاتا ہے، ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاندان کے آدمی تھے، فرد تھے، بڑا معزز گھرانہ تھا، تاجر پیشہ تھے، مالدار آدمی تھے۔ ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو چچا کو پتہ چلا، حکم بن عاص ان کے چچا کا نام تھا، ان کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا ہے، بس ظلم و تشدد کی انہوں نے بھی انتہا کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیے کہ تو اس کلمے کو چھوڑ دے، تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت جو مسلمان ہوتے تھے لوگ ان کو بے دین کہتے تھے، تو اس کو چھوڑ دے، لیکن یہ کہنے لگے چچا جو مرضی کر لے، میں اب یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا ہے، ہمیں اسی لیے کوئی قدر نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام سے پوچھیں جنہوں نے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں اس کلمے کی خاطر، اس دین کی خاطر، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر صحابی کو دیکھ لے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت زنیرہ، عورتوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانیاں دے دی اس دین کی خاطر۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چچا ظلم کر رہے ہیں، ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا، باندھ دیا گیا کہ یہ پھر جائیں اپنے اس دین کو چھوڑ دیں، لیکن یہ دین ایسا دین ہے جب کسی دل میں راسخ ہو جاتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، چاہے سب کچھ اس کا لٹ جائے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے وہ ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر آگ کی دھونی دیتا جس سے ان کا سانس گھٹتا، تڑپنے لگتے، لیکن اس کو ترس نہ آتا۔ یہاں تک کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے بھی، اس نے سارے حربے استعمال کیے، کسی طریقے سے بھی نہیں مان رہا، پھر اس نے چھوڑ دی، ان کو آزاد کر دی کہ جو دل چاہے کرتا رہے۔ اس طرح اذیتوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں پھر زندگی گزاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا اور اپنی بیٹی صاحبزادی کا نکاح کیا، اور یہ پہلے دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے بیٹوں سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے جا کر کہا کہ ابھی ان کو طلاق دو،
تو بیٹوں کو مجبور کیا، بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ صدمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاق کو قبول کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ، یہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلی بیٹی حضرت زینب ہیں جن کا نکاح ابو العاص سے تھا، اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں جن کا نکاح پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ لیکن یہ لوگ مکہ والے بہت اذیتیں پہنچاتے، بہت زیادہ تنگ کرتے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں انہوں نے بھی ہجرت کی۔ کچھ اور صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، بڑا رحم دل تھا، بڑا مہربان آدمی تھا، اور وہ بہت کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، انصاف پسند آدمی تھا، بڑا رحم دل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم دے دیا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ ایک سمندری سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا، اور جدہ پر پہنچے، وہاں کشتیوں پر سوار ہو کر یہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، لیکن وہ بیماری پھر آخرکار ان کی موت کا سبب بنی، بیماری سے صحت یابی کی طرف نہیں لوٹ سکی۔ اب یہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کا دکھ درد بھی برداشت کیا، اور دین کی خاطر اذیتیں بھی برداشت کیں، اور مکہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تقریباً یہ 6 نبوی کا واقعہ جب انہوں نے مکہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ کچھ سال وہاں رہے، وہاں بھی جا کر انہوں نے تجارت کو شروع کیا، تجارت کرتے تھے۔ پھر افواہ پھیل گئی وہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں، اور مکہ والوں نے ظلم و ستم ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر ہجرت کی، مکہ کی طرف آئے، لیکن یہ ایک افواہ تھی، وہاں وہی ظلم و ستم۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ہجرت کا حکم دے دیا، اس لیے ان کو ذو ہجرتین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلام میں دین کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کی، پھر وہاں سے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ والوں نے مجبور کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں حبشہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہوں نے قبول کی، اور ہر قسم کی اذیت کو برداشت کیا دین کی خاطر، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشارتیں ان کو دی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے، وہاں بھی ان مشرکوں نے اور یہودیوں نے کوئی کسر نہ باقی نہ چھوڑی، وہاں بھی تنگ کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، اور غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام تیاری فرما رہے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور میں اس میں شہید ہونا چاہتا ہوں، شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو اپنی بیوی کی خدمت میں رہ، وہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری میں رہ، اور تو اس کی تیمارداری میں رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہدائے بدر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو شرکائے بدر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ تیرا بھی نام لکھ دیں گے، اور جو مال غنیمت میں حصہ ملے گا تجھے بھی وہ مال غنیمت میں شمار کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اپنی بیوی کی خدمت میں رہے ہیں۔ اب دیکھیں بیوی کی خدمت میں اگر ایسا معاملہ آ جائے، بیوی پر کوئی ایسے حالات آ جائیں، وہ بیمار ہو جائے اور اس کو بڑا لوگ عیب سمجھتے ہیں، یاد رکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اب بیوی کی خدمت پر مامور ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ پھر بدری جین کا جو مقام و مرتبہ صحابہ کرام میں ہے، وہ مقام ان کو گھر بیٹھے نصیب ہوا، وہی شان اور وہی عظمت ان کو نصیب ہوئی۔ مال غنیمت میں سے حصہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا بیوی کی خدمت کے لیے، کہ بیوی کی خدمت پر انہوں نے سب کچھ قربان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی خدمت پر ان کو مامور کر دیا۔ آج بہت سارے نادان لوگ ہیں جو اس بات کو عیب سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بیوی کو جوتے کی نوک پر گنتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت ایک عالی رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا کہ انا خیر من اہلی، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یاد رکھیں یہ نیک بیوی کا مل جانا دنیا میں جنت ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، آپ کا نصف ایمان ہے نکاح کے ذریعے جو مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر اگر خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس کو پھر آدمی اپنی حد تک نہ سمجھے، رسوائی نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معزز اور اشرف ہو سکتا ہے، اعلیٰ ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ذرا دیکھ لیں، بیویوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس امت کا غم تھا، اس کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب گھر میں تشریف لاتے، دہلیز پر قدم رکھتے تو ذرا بھی کوئی پریشانی کے آثار نہ ہوتے، ہنستا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور ہمارے ساتھ خوشگپیاں لگاتے، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، خوشی کے ساتھ وقت گزارتے ہمارے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی اذان ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں ہیں کہ بلاوا اب اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ کا کی قدر و منزلت اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے۔ ہمارے ہاں بعض حضرات ایسے بھی ہیں گھروں میں باہر بڑے عالی اخلاق کے مالک ہوتے، بڑے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے، جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو تھانے دار بن جاتے، بیوی بھی سہم جاتی، بچے بھی سہم جاتے کہ پتہ نہیں کون آ گیا۔ یاد رکھیں یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہم پڑھیں، ہم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہمیں نصیب نہ ہو جائے، 100% ہم محبت نہ کریں۔ سنت پر جب تک ہم نہیں چلیں گے ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا، ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ باہر کی زندگی ہے یا گھریلو زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے۔ اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، جب تک ہمارے سامنے یہ زندگی نہیں ہوگی ہمارا گھر جنت کا نقشہ پیش نہیں کر سکتا۔ جب اخلاق نبی والے اپنائیں گے، بیوی بھی اپنائے گی اور شوہر بھی اپنائے گا، تو دیکھنا پھر گھر میں سکون ہوگا اور رزق کی بھی فراوانی ہوگی، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ میاں بیوی کا خوش ہو جانا روایات میں آتا ہے، جب میاں بیوی ناراض ہو کر سلو کر لیتے ہیں، اس سلو کرنے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ میاں بیوی کی لڑائی پر سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ شیطان مردود کو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں تو اس کو حد تک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بس اوقات جھاڑو بھی دے لیتے تھے، بس اوقات اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، ان کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے تھے، کوئی شان میں فرق نہیں آنے والا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کام میں اپنی حد تک نہ سمجھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی خدمت پر معمور ہیں۔ ادھر غزوہ بدر پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلندی عطا فرمائی، کافر نیست و نابود ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا معرکہ تھا حق اور باطل کے درمیان، اسلام کو عظمت عطا فرمائی۔ ابھی مسلمان واپس آ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے کہ اللہ نے خوشخبری سنا دی، ہمیں فتح کامرانی نصیب فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ خوشخبری ملی ہے اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو قبر میں دفن کر چکے تھے، اور ہاتھ جھاڑ رہے تھے مٹی سے جب یہ خوشخبری سنانے والا آیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایک طرف بڑی بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی وہ پریشانی کی وجہ سے، جو ہجرت کی وجہ سے ان کو پریشانی اور مصیبت اٹھانا پڑی اس دین کی خاطر، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان، بہت زیادہ غمگین ہوئے اپنی رفیقہ حیات کی انتقال پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب پوچھا عثمان کیا معاملہ ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ روز محشر سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، تو میرے پاس وہ آپ کا ایک رشتہ تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، لیکن ان کا بظاہر انتقال ہو گیا ہے، بظاہر یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کل روز محشر کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ اس کائنات میں
کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں ہو سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کسی نبی کی امت میں ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا۔ یہ صرف اگر فضیلت اور شرف حاصل ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے ان کو ذو النورین کا لقب ملا کہ دو نوروں والے۔ اللہ کے نبی کی دو لخت جگر ان کے نکاح میں تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، وہی پریشانی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا، حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے تھا، اب اور کوئی بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا ٹائٹل کسی صحابی کو، کسی نبی کے کسی صحابی کو نہیں نصیب ہوا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہوا تھا۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ انہی کی ہسٹری آگے چلے گی آئندہ جمعے میں بھی، تاکہ ہمارے سامنے ان کی زندگی کے حالات ہیں، کس طرح مظلومانہ انداز میں ان لوگوں کو، بدبختوں نے ان کو شہید کیا۔ پیچھے یہودی لابی تھی اور روافض تھے جنہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش رچائی تھی اور مدینہ میں خون ریزی کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔